بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم باب دعوی النسب شروع کریں گے۔ چونکہ اس باب کا تعلق غلاموں اور باندیوں کے مسائل سے ہے، تو اس لیے ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے، بلکہ اس عبارت کا ترجمہ کریں گے اور عبارت سے ہی مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ باب دعوی النسب مبیعۃ ولدت لأقل من نصف حول منذ بیعت فادعى البائع الولد يثبت نسبه منه وأميتها ويفسخ البيع ويرد الثمن وإن ادعاه المشتري مع دعوته أو بعدها، هذا عندنا وعند زفر والشافعي رحمهم الله دعوته باطلة لأن البيع اعتراف منه بأنها أمة فبالدعوة يصير مناقضا، ولنا إن العلوق أمر خفي فيعفى فيه التناقض، وكون العلوق في يد البائع دليل على أنه منه، وإنما قال وإن ادعاه المشتري مع دعوته أو بعدها، حتى لو ادعى المشتري قبل دعوة البائع ثبت من المشتري، ويحمل على أن المشتري نكحها واستولدها ثم اشتراها، وكذا لو ادعاه بعد موت الأم بخلاف موت الولد، يعني إذا ماتت الأمة والولد حي فادعاه البائع وقد جاء به لأقل من 6 أشهر يثبت النسب، وإن مات الولد لا، لأن الولد أصل في ثبوت النسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ولدها، وإذا صحت الدعوة بعد موت الأم فعند أبي حنيفة رحمه الله يرد كل الثمن، وعندهما يرد حصة الولد لا حصة الأم، ولو ادعاه بعد عتقها يثبت نسبه ويرد حصته من الثمن، أي لو ادعى البائع الولد أنه ولده بعدما اعتق المشتري الأم وقد جاءت به لأقل من نصف حول يثبت نسب الولد، ويرد البائع حصة الولد من الثمن بأن يقسم الثمن على قيمة الأم وقيمة الولد، فما أصاب الولد يرده البائع إلى المشتري وما أصاب الأم لا يرده، وبعد عتقه ردت دعوته، أي إن ادعى البائع الولد بعدما اعتقه المشتري ردت دعوة البائع، كما لو ولدت لأكثر من نصف حول وأقل من 2 أو ولدت لأكثر من 2، أي ردت دعوة البائع إذا كانت المدة من وقت البيع إلى وقت الولادة أكثر من نصف حول، إلا إذا صدقه المشتري، وإذا صدقه فحكم القسم الثاني كالأول، وفي الثالث لم يبطل بيعه. القسم الأول ما إذا ولدت لأقل من نصف حول من زمان البيع، والثاني ما إذا ولدت لأكثر من نصف حول وأقل من 2، والثالث ما إذا ولدت لأكثر من 2، ففي القسم الثاني يثبت نسبه وأميتها ويفسخ البيع ويرد الثمن كما في القسم الأول، وهي أم ولده نكاحا، أي أم الولد نكاحا هي أمة ولدت من زوجها فملكها الزوج، أو أمة ملكها زوجها فولدت فادعى الولد، وها هنا يحمل على هذا۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ ہم ان مسائل کو زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، عبارت پڑھ کر ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ترجمہ ہی زیادہ تر آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس سبق کا ملے گا۔ باب دعوی النسب، نسب کے دعویٰ کا بیان یا اس کے مسائل۔ یہاں نسب سے مراد مطلقاً نسب نہیں ہے، بلکہ باب دعوی النسب فی الممالک ہے، کہ جو غلام اور باندی سے متعلقہ نسب کے دعویٰ ہیں ان مسائل کا بیان۔ تو سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے جس مسئلے کو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے، بیچی گئی باندی سے پیدا ہونے والے بچے کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت یہ ہوگی کہ بیچنے کے بعد اس نے دعویٰ کیا، دوسری صورت یہ ہوگی کہ اس نے ماں یا بچے کے مرنے کے بعد دعویٰ کیا، اور تیسری صورت یہ ہوگی کہ ماں کو آزاد کرنے کے بعد یا ماں کے آزاد ہونے کے بعد نسب کا دعویٰ کیا گیا۔ پھر ان مسائل کے اندر بھی 3 مزید تقسیمات ہوتی ہیں، عبارت پڑھ کر ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو صورت ہے
کہ بے کے بعد یعنی باندی بیچتی گئی اور اس کے بعد دعویٰ کیا گیا کہ اس کا جو بچہ ہے یہ میرا ہے، یا کوئی نسب کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں مبیعۃن ایسی باندی جس کو بیچ دیا گیا، ولدت اس نے بچہ جنا، لیقل من نصف حول منذ بیعت بیچنے جانے کے وقت سے لے کر بچہ جننے کے درمیان کا جو وقت ہے وہ آدھے سال سے کم ہے۔ فادعى البائع الولد بائع نے بیچنے والے نے بچے کے نسب کا دعویٰ کیا کہ یہ میرا بچہ ہے، یثبت نسبہ تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، منہ بائع سے، وَأُمِّيَّتُهَا اور اس باندی کا ام ولد ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، وَيَفْسَخُ الْبَيْعُ اور بیع فسخ ہو جائے گی، وَيُرَدُّ الثَّمَنُ اور جو قیمت ہے وہ واپس لٹائی جائے گی، یعنی بائع مشتری کو قیمت واپس کرے گا۔ وَإِنِ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دَعْوَتِهِ اگرچہ مشتری کی طرف سے بھی دعویٰ پایا جائے۔ یہ جو لفظ ہے یہ دعوتن پڑھا جائے گا، اگر دعوتن پڑھیں گے وہ کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر دعویٰ کے لیے دعویٰ کا لفظ یعنی بکسر الدال استعمال ہوگا۔ او بعدہا مشتری کا جو دعویٰ ہے چاہے وہ بائع کے دعویٰ کے ساتھ ہے یا اس کے بعد ہے، دونوں صورتوں کے اندر ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ بائع ثمن واپس کرے گا مشتری کو اور مشتری اس باندی کو لٹائے گا، بیع فسخ ہو جائے گی اور بچے کا نسب بائع سے ثابت ہوگا، اور یہ باندی اپنے بائع کی جس نے اس کو بیچا ہے اپنے مالک کی ام ولد بن جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ لیقل من نصف حول کہ آدھے سال سے پہلے مشتری کی ملک کے اندر بچے کا پیدا ہونا محال ہے، ناممکن ہے، تو اس لیے لازمی طور پر یہ باندی جو ہے اس کا جو حمل تھا وہ بائع کا ہی تھا۔ ھذا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے۔ وعند زفر والشافعی رحمہم اللہ امام زفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے دعوتہ باطلۃ بائع کا جو دعویٰ ہے یہ باطل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، لأن البیع اعتراف منہ بأنہا امۃ اس لیے کہ جب اس نے باندی کو بیچا ہے تو اس کا یہ بیچنا اس بات کا اعتراف ہے، اس بات کا اقرار ہے کہ یہ باندی ہے ام ولد نہیں ہے۔ فبالدعوۃ یصیر مناقضا اب جب وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری ام ولد ہے، یہ بچہ میرا ہے، تو یہ اس کا دعویٰ اس کے عمل کو، اس کی بیع کو توڑ رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس لیے جب اس کے دونوں امور میں تناقض ہے تو اس کے دوسری جو بات ہے جو پہلے کے مناقض ہے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ولنا ہماری دلیل کیا ہے؟ ان العلوق امر خفی علوق یہ مخفی امر ہے۔ علوق کہتے ہیں جمع ہوا خون جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، کہ حمل کا خون کی حالت میں ہونا مخفی امر ہے، مخفی چیز ہے۔ فیعفی فیہ التناقض اس کے اندر تناقض کو معاف کیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس سے صرف نظر کی جائے گی، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے، اس کو اگر معلوم ہوتا تو وہ نہ بیچتا۔ وَقَوْنُ الْعَلُوقِ فِي يَدِ الْبَائِعِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْهُ اور اس علوق کا بائع کے قبضے میں ہونا یہ اس بات پر دلیل ہے کہ یہ علوق بائع کا ہی ہے، یعنی 6 ماہ سے قبل جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بائع جب اس کا مالک تھا اس وقت علوق موجود تھا، حمل موجود تھا، تو جب بائع کی ملک کے اندر حمل موجود تھا تو اس کی نسبت بھی بائع کی طرف ہی کی جائے گی۔ وَإِنَّمَا قَالَ اور جو یہ کہا وَإِنِ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دَعْوَتِهِ أَوْ بَعْدَهَا کہ مشتری جو ہے وہ اس کے ساتھ دعویٰ کرے یا اس کے بعد دعویٰ کرے، حَتَّى لَوِ ادَّعَى الْمُشْتَرِي قَبْلَ دَعْوَةِ الْبَائِعِ ثَبَتَ مِنَ الْمُشْتَرِي یہ اس لیے کہا ہے کہ جو تیسری صورت باقی رہ جاتی ہے، یعنی مشتری وہ بائع سے پہلے نسب کا دعویٰ کر لے تو اس صورت کے اندر ثبت من المشتری یہ دعویٰ مشتری کی طرف سے ثابت ہو جائے گا، اس بچے کی نسبت مشتری کی طرف کی جائے گی۔ یعنی 3 صورتیں ہی ہو سکتی ہیں کہ مشتری کا دعویٰ بائع کے دعویٰ کے ساتھ ہو، بائع کے دعویٰ کے بعد ہو، بائع کے دعویٰ سے پہلے ہو۔ اگر تو مشتری اور بائع کا دعویٰ اکٹھا ہے یا مشتری کا دعویٰ بائع کے دعویٰ کے بعد ہے اور جو بچہ پیدا ہوا وہ 6 ماہ سے کم مدت میں پیدا ہوا، تو ان صورتوں کے اندر تو بائع کا دعویٰ درست رہے گا اور اس کی بات کو مانا جائے گا اور بچے کا نسب اس سے ثابت ہوگا۔ لیکن اگر بائع نے بعد میں دعویٰ کیا، پہلے مشتری نے دعویٰ کیا، تو اس صورت کے اندر بچے کا نسب مشتری سے ثابت ہوگا۔ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي نَكَحَهَا وَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا
اور پھر جو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ 6 ماہ سے کم مدت کے اندر کیسے بچہ پیدا ہو گیا مشتری کا، تو اس کا حل یہ ہے کہ اس بات پہ اس کو محمول کیا جائے گا کہ یہ جو بچہ پیدا ہوا یہ مشتری نے اس عورت سے، اس باندی سے نکاح کیا تھا خریدنے سے پہلے، اور پھر اس کے ساتھ جمع کیا، یعنی اس سے استیلاد کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو خرید لیا، تو اس کے خریدنے سے یہ آزاد ہو گئی. تو یہ اس کی یعنی تعویل کی جائے گی، اس کا محمل اس کو قرار دیا جائے گا. اس کے بعد دوسری صورت ہے کہ دعوی نسب وہ باندی یا بچے کے مرنے کے بعد کیا جائے. فرماتے ہیں وَقَذَا، اور ایسے ہی لَوْ ادَّعَاهُ، اگر بائے دعویٰ کرتا ہے بعد موت الام، ماں کے مرنے کے بعد، باندی کے مرنے کے بعد، بخلاف موت الولد، برخلاف اس کے کہ بچہ مر جائے اس کے بعد بائے دعویٰ کرے. یعنی مطلب یہ ہے اذا ماتت الامۃ، باندی مر گئی، والولد حی، اور بچہ زندہ ہے، فادعاہ البائع، بائے دعویٰ کرتا ہے، وقد جاءت به لاقل من 6 اشہر، اور یہ باندی نے جو بچہ جنا ہے یہ 6 ماہ سے کم مدت کے اندر جنا ہے، یثبت النسب منہ، تو اس بچے کا نسب وہ بائے سے ثابت ہو جائے گا. یعنی انہی دو صورتوں کے اندر کہ جس میں بائے کا جو دعویٰ ہے وہ مشتری کے دعویٰ سے پہلے ہو یا اس کے ساتھ ہو. اگر اس کے دعویٰ کے بعد ہے تو پھر ثابت نہیں ہوگا بلکہ مشتری کا نسب ثابت ہوگا. وَإِن مَاتَ الْوَلَدُ لَا، لیکن اگر بچہ مر جاتا ہے، یعنی ماں زندہ ہے اور بچہ مر جاتا ہے، اس صورت کے اندر بائے کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. لِأَنَّ الْوَلَدَ أَصْلٌ فِي ثُبُوتِ النَّسَبِ، اس لیے کہ نسب کے ثابت ہونے کے لیے بچہ اصل کی بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتقها ولدها، اس کو اس کے بچے نے آزاد کر دیا. وَإِذَا صَحَّتِ الدِّعْوَةُ بَعْدَ مَوْتِ الْأُمِّ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُرَدُّ كُلُّ الثَّمَنِ وَعِنْدَهُمَا يُرَدُّ حِصَّةُ الْوَلَدِ لَا حِصَّةَ الْأُمِّ. جب ماں کے مرنے کے اندر دعویٰ بائی کی طرف سے صحیح ہے اور بچے کا نسب ثابت ہو جائے گا، تو اس صورت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بائی مشتری کو مکمل ثمن واپس کرے گا، مکمل قیمت واپس کرے گا، یعنی پوری باندی کی قیمت اس کو واپس کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ باندی مر گئی ہے اور بچے کا حصہ جو قیمت میں بنتا ہے، ثمن میں بنتا ہے، وہ ادا کر دیا جائے. وعندہما، صاحبین کا مذہب یہ ہے، یرد حصۃ الولد لا حصۃ الام، ماں اور بچے پر تقسیم کیا جائے گا اس قیمت کو، اور پھر ماں کا جو حصہ ہے وہ ختم ہو جائے گا کیونکہ ماں مر چکی ہے، اور بچہ جو ہے اس کے حصے کی جتنی قیمت بنے گی وہ واپس کی جائے گی. یہ تھی دوسری صورت کہ ماں یا بچے کے مرنے کے بعد دعوی نسب کرنا. اب تیسری صورت ہے کہ ماں کی آزادی کے بعد نسب کا دعویٰ کرنا. اس کو دیکھیے، وَلَوِ ادَّعَاهُ، اگر بائے دعویٰ کرتا ہے بعد عتقها، باندی کے آزاد ہو جانے کے بعد، یثبت نسبہ، تو یہ نسب اس بائے سے ثابت ہو جائے گا. وَيَرُدُّ حِصَّتَهُ مِنَ الثَّمَنِ، بائے جو ہے وہ بچے کے بقدر جتنا بچے کی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت اس کو واپس کرے گا. وضاحت دیکھیے، لو ادعى البائع، بائع نے دعویٰ کیا، الولد، لڑکے کا، کہ یہ میرا بچہ ہے، انه ولده، بعد ما اعتق المشتری الامہ، اس معاملے کے بعد کہ مشتری نے اس باندی کو آزاد کر دیا تھا، ماں کو آزاد کر دیا تھا. وقد جاءت به لاقل من نصف حول، اور یہ جو بچے کی پیدائش ہوئی ہے یہ 6 ماہ سے کم مدت کے اندر ہوئی ہے. یثبت نسب الولدی، تو جو بچہ ہے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا. وَيَرُدُّ الْبَائِعُ حِصَّةَ الْوَلَدِ مِنَ الثَّمَنِ، بائع جو ہے وہ بچے کی جتنی قیمت ہے اتنی قیمت مشتری کو واپس کرے گا، یعنی جو ماں کی قیمت ہے وہ واپس نہیں کرے گا. وجہ یہ ہے کہ ماں کو مشتری نے آزاد کر دیا. بِيُقَسَّمَ الثَّمَنُ، کہ ثمن کو تقسیم کیا جائے، عَلَى قِيمَةِ الْأُمِّ وَقِيمَةِ الْوَلَدِ، ماں اور بچے کی قیمت پر. فَمَا أَصَابَ الْوَلَدُ يَرُدُّهُ الْبَائِعُ إِلَى الْمُشْتَرِي، جو بچے کا حصہ بنے گا وہ بائع مشتری کو واپس لوٹائے گا. وَمَا أَصَابَ الْأُمَّ لَا يَرُدُّهُ، اور جو ماں کا حصہ بنے گا اس کو واپس نہیں لوٹائے گا. وَبَعْدَ عِتْقِهِ رُدَّتْ دِعْوَتُهُ، اگر بچے کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر جو بائع ہے اس کا دعویٰ رد کر دیا جائے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اَيْ إِنِ ادَّعَى الْبَائِعُ،
مطلب یہ ہے کہ بائع نے دعویٰ کیا الولدہ بچے کا کہ یہ میرا بچہ ہے، بعدما اعتقہ المشتری، مشتری نے اس کو آزاد کر دیا تھا، ردت دعوت البائع، بائع کے دعویٰ کو رد کر دیا جائے گا، یہ غیر معتبر شمار کیا جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کما لو ولدت لیکثر من نصف حول، یہ ایسے ہی ہے جیسے آدھے سال کے بعد یعنی 6 ماہ سے زائد اور واقل من سنتین 2 سال سے کم مدت کے اندر بچہ جنا گیا۔ جیسے وہاں پر بائع کے دعویٰ کو رد کیا جاتا ہے، یہاں پر بھی بائع کے دعویٰ کو پھر رد کر دیا جائے گا، یعنی جس صورت میں ماں اور بچہ دونوں کو آزاد کر دیا گا۔ او ولدت لیکثر من سنتین، یا پھر 2 سال سے زائد عرصے کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر بھی بائع کا دعویٰ رد کر دیا جاتا ہے۔ ای ردت دعوت البائع اذا كانت المدة من وقت البيع الى وقت الولادة اکثر من نصف حول، خلاصہ یہ ہے کہ بائع کے دعویٰ کو رد کر دیا جاتا ہے اگر بچے کی پیدائش کی جو مدت ہے بیع سے لے کر پیدائش تک کا جو وقت ہے وہ آدھے سال سے یعنی 6 ماہ سے زائد ہو۔ ہاں الا اذا صدقہ المشتری، اس صورت کے اندر جس میں مشتری تصدیق کر دے کہ ہاں یہ بچہ تمہارا ہی ہے، میں نے اس سے جمع نہیں کیا، تو وہ اس صورت کے اندر بائع کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ وَإِذَا صَدَّقَهُ، جب اس نے اس کی تصدیق کر دی یعنی مشتری نے بائع کی تصدیق کر دی، فَحُكْمُ الْقِسْمِ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ، دوسری جو قسم ہے اس کا حکم پہلی قسم کی طرح ہی ہوگا۔ پہلی دوسری تیسری قسم جو ہے اس کو آگے شارح خود ہی بیان فرما رہے ہیں، وہیں دیکھ لیتے ہیں۔ وَفِي الثَّالِثِ لَمْ يَبْطُلْ بَيْعُهُ، اور تیسری صورت کے اندر اس کی بیع باطل نہیں ہوگی۔ آگے اس کی تفصیل دیکھیے، قسم اول، قسم ثانی اور قسم ثالث کیا ہے۔ القسم الاول، پہلی جو تقسیم ہے یا پہلی جو قسم ہے وہ ہے ما اذا ولدت لاقل من نصف حول من زمان البيع، بچے کی پیدائش وہ 6 ماہ سے کم عرصے میں ہوئی بیع کے وقت سے لے کر۔ والثانی، دوسری قسم ما اذا ولدت لاکثر من نصف حول واقل من سنتين، کہ بچے کی پیدائش وہ 6 ماہ سے زائد اور 2 سال سے کم مدت میں ہوئی۔ والثالث، اور تیسری صورت ما اذا ولدت لاکثر من سنتين، کہ 2 سال سے زائد وقت کے بعد بچہ جنا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ ففی القسم الثانی، دوسری جو قسم ہے یثبت نسبہ، اس کے اندر اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، وامیتها، اور اس کا ماں ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، ویفسخ البیع، بیع فسخ ہو جائے گی، ویرد الثمن، قیمت واپس لوٹائی جائے گی، کما فی القسم الاول، جیسا کہ پہلی قسم میں ہے، پہلی صورت میں ہے۔ چلیے آگے دیکھیے، وہی ام ولدہ نکاحا، اس عبارت کا جو جوڑ ہے یا جو الحاق ہے وہ ہے وفی الثالث لم یبطل بیعہ، تیسری صورت میں بیع باطل نہیں ہوگی، اور وہی ام ولد ہی نکاحن، اور اس عورت کو اس کی ام ولد شمار کیا جائے گا نکاح کے اعتبار سے۔ یہ جو ام ولد کا لفظ یہاں استعمال ہوا یہ اصطلاحی ام ولد نہیں ہے بلکہ لغوی ام ولد ہے، اور چونکہ اس کے اندر نکاح پایا جاتا ہے اور ام ولد میں تو نکاح نہیں پایا جاتا، وہ تو بچے کی ماں بن جاتی ہے بغیر نکاح کے، تو اس لیے یہ لغوی ام ولد یہاں مراد ہے۔ ای ام الولد نکاحا، نکاح کے ذریعے بچے کی ماں بنے گی۔ ام ولد بن نکاح کا کیا مطلب؟ امتن، باندھی ہے، ولدت، اس نے بچہ جنا، من زوجها، اپنے شوہر سے، فملکها الزوج، اور شوہر پھر اس کا مالک بن گیا۔ او یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے امتن، باندھی ہے، ملکها زوجها، اس کے شوہر اس کا مالک بنا، فولدت، پھر وہ اس نے بچہ جانا شوہر کے مالک بننے کے بعد، فدعا الولد، اور پھر دعوی ولد کیا گیا، وہاں یحمل علی ھذا، یہاں اس معاملے کے اندر اسی پر اس کو محمول کیا جائے گا، یعنی دوسری صورت پر اس کو محمول کیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے خلاصتاً اور اختصاراً ان مسائل کو پڑھا ہے۔ آنے والی ویڈیوز میں بقیہ مسائل بھی اس باب کے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس باب کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔